الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَاعِكٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ فَمَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، وَلَئِنْ اور اگر، اور البتہ اگر، أَذَقْنَا الْإِنسَانَ ذائقے سے نکلا ہے یہ، چکھائیں ہم انسان کو، منا رحمتاً ہماری طرف سے کوئی رحمت، ثم نزعنا منہ اور پھر اس کو ہم چھین لیں۔ فرمایا کہ نعمت دے دیں، وہ اس کو نعمت نصیب ہو گئی، اور نعمت کے بعد فرمایا کہ ہم اس نعمت کو چھین لیں تو انہ لیئوس کفور، تو پھر وہ نا امید اور بے حد ناشکرہ ہو جاتا ہے، نا امید بھی ہو جاتا ہے اور ناشکرہ بھی ہو جاتا ہے۔ دو باتیں یہاں پر قابل غور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے، دے دی، اس نے اس کو استعمال کر لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نعمت دے دی تو اللہ تعالیٰ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی آزمائش لی جائے، یا اب یہ نعمت کا دوام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو لے لیتا ہے، یا پھر آپ کے گناہوں کے سبب۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر کوئی نعمت کرتا ہے نا، کوئی نعمت دے دیتا ہے تو اس سے چھینتا نہیں ہے۔ تو بندے سے جب کوئی نعمت چھنتی ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال کا کوئی نہ کوئی فطور ہوتا ہے، کوئی ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے اس کی نعمتوں کو چھین لیا جاتا ہے، اس کی نعمتوں کو جو اس سے واپس لے لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، وہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں آپ کے نعمت کے زوال ہونے سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آپ نے جو مجھ پر نعمتیں کی ہیں، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو صحت دی ہے، یا اللہ یہ تیری بہت بڑی نعمت ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ چھن جائے مجھ سے، تو میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت دیتا ہے عزیزوں، اللہ تعالیٰ اس نعمتوں کو چھینتا نہیں ہے، الا یہ کہ بندے کے اپنے اعمال جو ہوتے ہیں اس کے سبب پر جو ہے وہ نعمتیں چھینی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک جملہ بات کی جا رہی ہے، ایک موٹی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو چھین لیتے ہیں اس سے، تو انہ لیئوس کفور، تو وہ یئوس بھی ہو جاتا ہے۔ عربی میں یئوس کہتے ہیں بہت زیادہ نا امید ہونے والے شخص کو، مایوس ہو گیا، بس اب تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے، ہماری نعمت کے جو ہے کفران نعمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں یہ ذکر فرمایا نا کہ جب انسان کو کوئی نعمت کوئی پہنچتی ہے تو اس پہ خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے رزق کو اس سے لے لیتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے وہ، کہ بڑی ناشکریہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ذمہ دے دیتا ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اِنَّهُ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ظالم بھی ہے اور انسان جاہل بھی ہے، اس کے اندر ظلم بھی بہت ہے، اس کے اندر جہالت بھی بہت ہے۔ تو فرمایا کہ ہم جو ہے اگر کوئی نعمت دے دیں اور اس کو اگر ہم چھین لیتے ہیں تو پھر انسان کیا کرتا ہے کہ ناشکرہ ہو جاتا ہے، نا امیدی کے اس میں بیٹھ جاتا ہے۔ جبکہ یاد رکھیں عزیز دوستوں کہ بندہ جو ہوتا ہے نا، بندہ وہ ہر حال میں بندہ ہی بن کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں دی گئی ہیں، خوب بھاری نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہیں، مال کی نعمت، جان کی نعمت جو ہے وہ، یعنی دنیا کی جو نعمتیں ہوتی ہیں اللہ نے دے دی اس کو، اس حال میں بھی وہ بندہ بن کر رہے گا۔ کیا بن کر رہے گا؟ بندہ بن کر رہے گا۔ بندہ بن کر رہنے سے مراد کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعلیکم السلام کہ وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ کبر ہوگا رائے کے دانے کا۔ اب رائے کا دانہ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ رائے کا چھوٹا دانہ، کلونجی کا آپ لے لیں ایک چھوٹا سا دانہ، وہ ایک رائے کے دانہ ہوتا ہے۔
تو فرمایا اتنا، بلکہ اس سے بھی چھوٹا رائے کا دانہ، اتنی بھی اگر کسی کے دل کے اندر کبر ہوگی تو وہ فرمائے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کبر کیا ہے؟ کبر یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے حق کو قبول نہ کرے، حق کو قبول نہ کرے۔ غلطی کوئی ہوئی ہے، بھائی آپ کی غلطی ہے، ہاں جی اللہ معاف کرے، غلطی ہو گئی اللہ معاف کرے، غلطی مان ہی نہیں رہا، وہ غلطی قبول ہی نہیں کر رہا، نہیں بھائی میری غلطی تو ہے ہی نہیں، تیری غلطی ہے نہیں۔ اور پھر سامنے والے کو اپنے سے حقیر سمجھنا، مالدار ہے تو غریب کو حقیر سمجھتا ہے، عالم ہے تو جاہل کو حقیر سمجھتا ہے، خوبصورت ہے تو بدصورت کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو آدمی اپنے سامنے والے کو اگر اپنے سے حقیر سمجھ لیتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر کبر ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ جوتا اچھا ہو، اس کے کپڑے اچھے ہوں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے، تو کیا یہ کبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کبر یہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کبر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبر یہ ہے کہ آدمی حق کو قبول نہ کرے، حق جو ہے وہ اس کو مل گیا، حق قبول نہیں کر رہا، غلطی ہے مان لو بھائی، یا پھر سامنے والے کو حقیر سمجھے، بھئی یہ سامنے والے کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہرت کا لباس پہننے والے کو جو ہے قیامت کے دن حدیث کا مفہوم ذلت کا لباس پہنایا جائے گا۔ اب شہرت کا لباس، اس کے دو معنی جو ہے وہ فقہاء نے ذکر کیے ہیں، شارحین نے، دو معنی۔ ایک شہرت کا لباس یہ کہ اعلیٰ قسم کا لباس پہنتا ہے، یعنی اس کی ٹوپی دیکھو تو وہ بھی عمدہ قسم کی، کپڑے دیکھو تو وہ بھی عمدہ قسم کے، جوتے دیکھو تو وہ بھی عمدہ قسم کے ہیں، برانڈڈ چیزیں پہنتا ہے، گھڑی دیکھو تو برانڈڈ ہے، ہر چیز برانڈڈ پہنتا ہے۔ اب وہ برانڈڈ جو پہن رہا ہے، اب وہ ہائی بہت زیادہ مہنگی چیزیں جو استعمال کر رہا ہے، اس سے اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شہرت ہو جائے، یہ شہرت کا لباس ہے۔ اچھا، ایک شہرت کا لباس فقہاء نے دوسرا بھی ذکر کیا ہے، وہ آپ بڑی حیرت سے کہیں گے کہ یار یہ بھی شہرت کا لباس ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے کنگلا گھومنا، اپنی عاجزی اور انکساری دکھانا، سب کچھ ہے، دھوتی اور بنیان میں گھومتا ہے، اور بالکل ایسا کپڑا پہنا ہوا ہے کہ کسی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کپڑے کی، جبکہ مال ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے ذریعے اپنے زہد اور تقوی کو دکھانا، یہ بھی شہرت کا لباس ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ افراد اور تفرید۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ پہنے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ آج جس دور کے اندر ہم کھڑے ہیں نا، جس دور کے اندر ہم زندہ ہیں، ایک مبلغ کو بڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کا لباس اچھا ہونا چاہیے، اس کے دانت اچھے ہونے چاہیے، اس کی ٹوپی اچھی ہونی چاہیے، اس کے بال اچھے ہونے چاہیے، اس کے اندر جو خوشبو آئے، اچھا جوتا استعمال کرے، کیونکہ ماڈرن دور ہے، اس چیزوں کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن نیت کیا ہو، میں نے اللہ کے لیے یہ پہنا ہے اور دکھلاوا نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ظاہر کر رہا ہوں، لوگ اس وقت اللہ نے مجھ پر کتنا فضل کیا ہے، اب سمجھ رہے نا؟ تو یہ بسا اوقات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو جو ہے وہ نعمت دے کر نعمت لیتا نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ النَّعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي۔ وَلَئِنْ، اور اگر أَذَقْنَاهُ ہم چکھا دیں اس کو، نعماء نعمتیں، ہم کوئی ایک نعمت چکھا دیں اس کو، بعد ضراء تکلیف کے بعد، تکلیف کے اندر زندگی بسر کی ہے، بعد میں پھر اللہ نے کوئی اس کے اوپر فراوانی کر دی، کوئی راحت کر دی، لَيَقُولَنَّ وہ ضرور کہے گا، کیا کہے گا؟ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اب تو مجھ سے ساری پریشانیاں دور ہو گئیں، اور فرمایا کہ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور وہ بلا شبہ بہت پھولنے والا اور فخر کرنے والا بن جاتا ہے۔ جبکہ تجھے نہیں دیا تھا تب بھی اس میں تیری آزمائش تھی، جب تجھے دیا جا رہا ہے تب بھی تیری آزمائش ہے۔ آزمائش تو ہر دور میں ہے نا، آپ کو دے کر بھی آزمایا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک کھجور کا تھیلا لے کر آئے، کہنے کہ اللہ کے قسم یہ کھجور کا تھیلا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیجئے، کیونکہ یہ جو دوسرے صحابہ اکرام ہیں، انصار اور مہاجرین، یہ کھیتی باڑی دیکھتے ہیں اور دوسرے کاروبار کرتے ہیں، میں تو اللہ کے وسلم پورا دن آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اور آپ کی حدیثیں یاد کرتا ہوں، اگر کام دھندوں کے لیے گیا تو حدیثیں کون یاد کرے گا؟ منصب تو بڑا اعلیٰ تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کرنا، نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو یاد کرنا، آپ سے ذریعے جو علم نکل رہا ہے، علم جو ہے آپ کی زبان مبارک سے جو، یا آپ کے جواہر مبارک سے جو علم ادا ہو رہا ہے،
کیونکہ ہمارا جو علم ہوتا ہے نا صرف ہماری زبان سے ہوتا ہے، ہم جو ڈیلیور کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے علم کا مجسمہ تھے. آپ اگر لیٹے بھی ہوئے تو وہاں سے بھی کچھ علم حاصل ہو رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں سے بھی کچھ علم حاصل ہو رہا ہے، آپ بات کر رہے ہیں علم حاصل ہو رہا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ مکمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک آئیڈیل بنا دیا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اب صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے، کاپی کرتے تھے نبی علیہ السلام کو، فوراً کوئی بات دیکھی فوراً کاپی کر لی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا دعا کر دیجئے میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کھجور کے تھیلے میں میرے لیے برکت دے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعوب کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا کر دی، لیکن آپ نے یہ ایک شرط لگائی کہ ابو ہریرہ یہ جو تھیلا ہے نا یہ تھیلا کھول کر مت دیکھنا، بس تو ہاتھ ڈال، کھجور لے، نکال، کھاتا رہے کھاتا رہے کھاتا رہے، بس تو چلا جائے گا دنیا سے، تھیلے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس کی گارنٹی اللہ کے رسول نے دے دی. یہ معاوضہ تھا. اور قرآن مجید سورہ رات سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ ما کان علی رسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، کسی رسول کی بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی وہ معاوضہ دکھائے مگر جب اللہ تعالیٰ چاہے. معاوضہ تھا یہ. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہوئی ہے، آپ یہ سمجھ لیں 59 ہجری میں وفات ہوئی ہے. شارحین کی جو اور اہل علم کی اور محدثین کی تصریحات کے مطابق جو ہے 59 ہجری کے اندر جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی. اور وہ دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 60 ہجری سے پہلے مجھے اٹھا لینا. اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ 60 ہجری کے بعد بہت بڑے فتنوں کی جو پیش گوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک کے اندر بتا دی تھی کہ 60 ہجری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لڑکے ایسے ہوں گے جو مقصد ان کے بارے میں آپ نے فرمایا ان کی حکومت کے بارے میں کہ یہ بڑا شر و فساد ہوگا. تو پناہ مانگا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خصوصاً کہ یا اللہ مجھے اس سے پہلے ہی اٹھا لینا. تو اللہ نے دعا قبول کی. اس کے پہلے ہی 1-1.5 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا ان کو. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں تھا میرے لیے، میں بیہوش گرا پڑا ہوتا تھا، بیہوش گرا پڑا ہوتا تھا. کچھ لوگ آتے میرے گردن پر ہاتھ رکھتے، پیر رکھتے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ پی کر سویا ہوا ہے، جبکہ اس وقت ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ میں نے کچھ بھی نہیں پیا. بات صرف اتنی سی ہے، بات جو ہے وہ اتنی سی ہے کہ کھایا پیا کچھ بھی نہیں ہے، غشی تاری ہو گئی، بیہوش ہو گیا اور میں گر پڑا. یہ عالم تھا. حدیث کی حرص دیکھے کتنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں آپ کی حدیثیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ ستر رداءک، اپنی ردا اپنی چادر کو پھیلا. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر کو پھیلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے چلو بھر کے معاوضہ کیا. پھر فرمایا کہ اس چادر کو اپنے سینے سے اس طرح سے چمٹا لے. کہتے ہیں میں نے سکیڑ لیا، سمیٹ لیا اپنی چادر کو. فما نسیت شیئا بعدہ، اس دن کے بعد ایک حدیث نہیں بھولا، ایک حدیث نہیں بھولا. تو اب یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے کہ جہاں کھانے کے کچھ بھی نہیں تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں سب نے کھجوریں کھائیں اس تھیلے سے، تھیلے ایسے کا ایسا رہا، کمی نہیں ہوئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے دور کے اندر تھیلا ایسے کا ایسا رہا، کمی نہیں ہوئی. عثمان رضی اللہ کے دور میں یہ تھیلا گم ہو گیا تھا. اچھا اکثر و بیشتر چیزیں عثمان رضی اللہ کے دور میں گم ہوئی ہیں، آپ اس کو نوٹ کریں. ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی جو تھی، جو مہر نبوت تھی، وہ بھی عثمان رضی اللہ کے دور میں ہی جا کے گم ہوئی ہے اور وہ کنویں میں گر گئی تھی. اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت کہ آگے بھیجا ہی نہیں اللہ پاک نے. اور ایک اور بات طالب علموں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، نبی علیہ السلام کے منہ مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر جو بھی چیزیں بتائی جاتی ہیں، یاد رکھا جائے ان کی صحت کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کے کپڑے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ہیں. صحیح سند کے ساتھ جو روایات آتی ہے اس میں اس کی تصریح ہے کہ نبی علیہ السلام سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے بے وقوف بنایا جاتا ہے کہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ یہ سبزی منڈی پر جو ہے اپنا جو پاپا جی کے پاس جو ہے وہ بال آ گئے منہ مبارک. اب وہ اس بادشاہ مسجد ادھر سبزی منڈی میں بھی حضرت، وہاں پر بھی ان کے پاس ہے. اور اب کیا ہوا، انہوں نے ایک اور نیا کام شروع کر دیا، اپنے بالوں کو کاٹ کاٹ کے دے رہے ہیں، اپنے بالوں کو کاٹ کاٹ کے دے رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا منہ سے میاں مٹھو. بعد میں تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ رحم کرے. تو یہ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بڑی پیشن گوئی کی تھی. دیکھیں یہ ابھی ان کا جو دور تھا نا قسم پوسی کا دور تھا.
پھر آپ نے پیشن گوئی کر دی کہ تو اپنا ناک جس سے صاف کرے گا نا ابو ہریرہ، وہ بھی رومال بھی بڑا اعلیٰ قسم کا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ جن سے اپنی ناک صاف کرتے تھے تو وہ بھی اس وقت کا دیبا جو ریشم سے زیادہ قیمتی تھا، اور وہ اس کو اپنے منہ کے پاس لے جاتے اور روتے کہ اللہ کی قسم نے مجھے کہا تھا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بسا اوقات بندے کو تکلیف دے کر پھر اس کو راحت دیتا ہے، اور بسا اوقات راحت دے کر تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کبھی راحت ہے تو کبھی تکلیف ہے۔ زندگی کا نام ہی نشیب و فراز ہے۔ لیکن کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اس قسم پرسی کی حالت میں جو تھے تب بھی بندے بن کر رہے، علم حدیث کی جستجو میں رہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، پیٹ پہ روٹی نہیں ہے، اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے، لیکن بندے بن کر رہے، اور جب اللہ نے فراوانی کر دی تب بھی بندے بن کر رہے۔ تو اس مینس مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے ہر حال کے اندر جو ہے وہ بندہ بن کر ہی رہے، کبھی فن خان یا کبھی بھی۔ اچھا بندہ، یہ آپ دیکھیں ایک عجیب چیز ہے کہ ایک شخص دوسرے کے لیے چالے چلتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باخبر نہیں ہے، یعنی وہی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خبر ہی نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ، وہ چالے چلتا ہے، اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی یہاں ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اس کی۔ تو وہ اس لیے ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ جاتا ہے۔ فرمایا الا الذین صبروا، ہاں تقسیم کر دی کہ سوائے وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر ہے۔ اب یہ ہے کتنا بڑا صبر کرنا اور نیک کام کرنا، کتنا بڑا کام ہے۔ آپ نے صبر کر لیا پھر بھی نیکی کر رہے ہیں، کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی پھر بھی آپ نیکی کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب بہتان لگا تھا تو ان لوگوں کے اندر جنہوں نے بہتان لگایا تھا ایک صحابی بھی شامل تھے، اور ان صحابی کے ساتھ مستقل آپ یوں سمجھ لیں کہ ماہوار ضرورتوں کو پورا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ جب انہی کی لخت جگر کے اوپر الزام ڈالا تو ہاتھ روک لیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا معافی مانگتے ہوئے کہ اے اللہ کے قسم اب ان سے زیادہ دوں گا اب ان کو۔ تم کون سے کون ہوتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کا بھی نظام جو ہے نا بڑا زبردست نظام ہے۔ تو بات یہ کہ صبر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے۔ فلعلک تارک بعد ما یوحى الیک وضائق به صدرک، فرمایا پس قریب ہے، فلعلک پس قریب ہے، شاید، تارک بعد ما یوحى الیک، کہ تو اس کا کچھ حصہ چھوڑ دینے والا ہے جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وَضَاعِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ، اور تیرا سینہ اس وجہ سے تنگ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ نبی علیہ السلام سے معجزات طلب کیے جا رہے تھے کہ معجزہ دکھائیں، معجزہ دکھائیں، معجزہ دکھائیں۔ اللہ کے نبی سب معجزہ دکھاتے تو پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ معجزے کی طلب خود کرتے، معجزہ چاہیے، معجزہ دکھایا پھر کہتے جادو ہے۔ پھر اس بات سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک کے اندر ان کے لیے تنگی آ جاتی تھی۔ اور لازمی سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جنس کے اعتبار سے بشریت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا تھا کہ کوئی شخص میرے پاس آ کر دوسرے کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ کرے جس کی وجہ سے میرا دل اس کے لیے خراب ہو، اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جناب علی ایک اگر کوئی ہے تو اس کے پاس آ کے دوسروں کا دل اس سے خراب کیا جا رہا ہے، یا اس کا دل دوسروں سے خراب کیا جا رہا ہے، اس سے خیال رکھنا چاہیے۔ فرمایا لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک، کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ نبی دعویٰ کر رہا ہے تو پھر کیوں ان کے ساتھ کوئی خزانہ نہیں ہے، کوئی پہاڑ ہونے چاہیے خزانے کے، یا پھر ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جس پر ہم ایمان لے آئے دیکھ کر۔ انما انت نذیر، اے نبی بات یہ ہے کہ آپ ڈرانے والے ہیں۔ انما کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ حسر ہے یہ۔ انما کا مطلب ہوتا ہے بات یہ ہے، اس کے سوا کوئی اور بات نہیں ہے، آپ ڈرانے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور کارساز اور نگران تو صرف اللہ ہے، آپ کو نگران نہیں بنایا، آپ کو وکیل نہیں بنایا، وکیل اللہ تعالیٰ ہے، نگران۔ ام یقولون افتراہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے گڑھ لیا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیں عزیز طالب علموں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امی تھے، عربی کے اندر امی اس کو کہا جاتا ہے الذی لا یقرأ ولا یکتب، کہ وہ بندہ کہ جو نہ پڑھ سکے نہ لکھ سکے،
اب اس ذات مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے لیے چن لیا کہ جن کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ جن کو لکھنا آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ بعد میں یہی لوگ کہیں گے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ قابل ہیں، انہوں نے ہی بنا لیا. تو ایسے شخص کو چنا گیا کہ جو اخلاق خلق کے اعتبار سے بھی اور خلق کے اعتبار سے بھی اور ہر صفت کے اعتبار سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، لیکن اس کے باوجود بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحق بہم وہو العزیز الحکیم. فرمایا کہ اسی ذات نے ان پڑھ لوگوں میں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبی بنا کر بھیجا، جس میں بھیجا گیا وہ بھی ان پڑھ تھے، تاکہ یہ شبہ ہی نہیں رہے کہ کسی نے تعاون کیا ہے. اور آپ سسم خود امی تھے، ان پڑھ تھے. اور فرمایا کہ اسی نے بھیجا ہے آپ کو ان پڑھ لوگوں میں، آپ ان پر تلاوت کیجیے اللہ تعالیٰ کی آیت کی، ان کو پاک کریں، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم سکھائیں. کتاب قرآن اور حکمت حدیث ہے. تو یہاں فرمایا کہ امیین کے اندر آپ کو بھیجا. کیوں؟ کہ یہ الزام لگنے والا تھا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ الزام لگے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا ہے. اچھا، ایک الزام ابھی حالیہ دور میں وہ کس چیز کا ہے؟ وہ الزام یہ ہے کہ جی یہ قرآن مجید بائبل کی کاپی ہے. کس کی کاپی ہے؟ بائبل کی. یہ قرآن بائبل کی کاپی ہے. جبکہ آپ بائبل کے سبجیکٹ کو اور اس کے موضوع کو آپ کمپیریزن کریں قرآن مجید کے موضوع سے تو دونوں کے اندر بڑا فرق نظر آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں نوح علیہ السلام کے عذاب کے قوم کے حوالے سے، قوم عاد کے حوالے سے، آدم علیہ السلام کے بارے میں، اس قسم کی بہت ساری چیزوں میں سملیرٹیز موجود ہیں، لیکن قرآن مجید نے ان تمام واقعات کو ایک جامع ترین چیز سے جو ہے مزین کیا ہے، جبکہ بائبل کے اندر وہ جامع ترین چیزوں سے مزین نہیں ہے. اس کے اندر کانٹرڈکٹ بہت زیادہ ہے، تعارض بہت زیادہ ہے. کبھی کیا بیان کیا گیا، کبھی کیا بیان کیا گیا، کبھی کیا چیز دے دی گئی، کبھی کیا چیز، ایک دوسرے کے خلاف. اور پھر سب سے بڑی بات یہ عزیز طالب علموں کہ یہ تو صرف بہتان ہے کہ یہ قرآن کاپی کی گئی ہے بائبل کی، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بائبل کا عربی کے اندر ترجمہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے 600 سال بعد ہوا تھا. پتہ ہے آپ کو؟ تو پھر نبی علیہ السلام کو کب آتی تھی اریانی اور سریانی؟ آپ سے کو تو نہیں آتی تھی. اور بلکہ عیسائی علماء کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ بائبل کی اصل زبان کون سی ہے. ہبرو ہے، اریانی ہے، سریانی ہے، کون سی زبان ہے؟ ہبرو زبان ہے، کون سی زبان ہے؟ عیسائی علماء خود ان باتوں کو نہیں جانتے. تو یہ کہ جی قرآن گھڑ لیا ہے، یا دوسرا اعتراض جدید کہ یہ جو قرآن بائبل کی کاپی ہے، یہ سب فضولیات ہیں. بائبل کو اور قرآن مجید کو جب اگر آپ میچ کریں گے تو آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید کا یہ عقیدہ ہے، قرآن مجید میں یہ عقیدہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں تھکاوٹ تک نہیں چھوتی. ٹھیک ہے، سورہ قاف میں فرمایا. اور سورہ بقرہ کی 255 میں فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. لیکن بائبل کے حوالے سے بائبل کی کوٹیشن یہ کہتی ہے کہ خداوند کریم نے کتاب الخروج کے اندر، بک آف ایکسڈس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند کریم نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن سو گیا، آرام کر دیا. تو اگر یہ کاپی قرآن بائبل کی ہوتی تو پھر یہ یہاں پہ پھر یہ بھی چیز ہونی چاہیے تھی نا. ہے بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ خداوند کریم نے پہلے دن جو ہے وہ زمین آسمان کو پیدا کیا، دوسرے دن دن اور رات کو پیدا کیا، تیسرے دن جو ہے جڑی بوٹیوں کو پیدا کیا، اور چوتھے دن چاند اور سورج کو پیدا کیا. یہ بائبل کہتی ہے پہلے ہی چیپٹر کے اندر کتاب پیدائش کے فقرہ نمبر 1 سے لے کر 19 تک. لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید میں آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی. کیوں کہ دن اور رات پیدا ہو رہے ہیں بائبل کے حوالے سے تیسرے دن، اور سورج اور چاند پیدا ہو رہے ہیں چوتھے دن، جبکہ دن اور رات جو ہے وہ اس کی پہچان جو ہے وہ سورج اور چاند سے ہوتی ہے. تو جو چیز چوتھے دن پیدا ہو رہی ہے تو وہ اس کے بغیر دن اور رات کہاں سے آ گئے؟ جبکہ قرآن مجید میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں باتیں اس لیے آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ تاکہ یہ بات آپ آگے تبلیغ کر سکیں عیسائیوں کو. خیر، تو فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم
من دون اللہ ان کنتم صادقین. فرمایا کہ تم 10 صورتیں لے آؤ. اگر ایسی بات ہے نا 114 صورتیں گڑی ہوئی ہیں, 10 صورتیں لے آؤ. 114 صورتیں اگر گڑی ہیں اپنی طرف سے بنائی ہیں تو تم صرف 10 لے آؤ. اور سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تم یہ کام نہ کر سکو گے, نہ کبھی کر سکو گے, نہ کر رہے ہو نہ کبھی کر سکو گے. اللہ کو چھوڑ کے سب کو بلا لو, جا بلا لو. تم کہہ رہے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے, نبی وسلم کو بھی اکٹھا کر لو, جاؤ لے لو, بلا لو, ملو. اور یہ آج تک یہ چیلنج کسی نے پورا نہیں کیا. یہ یاد رکھے گا یہ ایک ایسا دائمی معجزہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ ایسا معجزہ جو ہے اس کے چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. ایسا یہ معجزہ ہے. آج بھی عیسائیوں کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ عیسائی, عربوں کے اندر عیسائی موجود ہے, 1 کروڑ نسلی در نسل عیسائی ہیں. بڑے بڑے شاعر ہیں, بڑے بڑے دیوان لکھنے والے ہیں, بڑے بڑے اشعار, بڑے بڑے نغمے اور جو ہے وہ مختلف قسم کے لکھنے والے. لیکن ان 1 کروڑ 20 لاکھ کی تعداد میں آج بھی ان کی طاقت نہیں ہے کہ قرآن مجید جیسی ایک آیت لکھ کے دیں. اور اگر آپ انہوں نے کوشش کی بھی ہے, دبئی سے ایک جعلی کتاب آئی ہے دی فرقان کے نام سے, فرقان کے نام سے, الفرقان. اس کے اندر اگر آپ جب دیکھیں گے اس کتاب کو جب پڑھیں گے تو اس کے اندر ڈھیر ساری غلطیاں ہیں. 77 جعلی صورتیں انہوں نے لکھی ہیں, سب غلطیوں سے بھری ہوئی ہیں. وہ لگتا ہے کہ یہ قرآن کی عبارتوں کو اٹھا کے ادھر پیسٹ کر دیا, ادھر سے کاپی کیا ادھر پیسٹ مار دیا. باقی تو بہت سارے خیر واقعات ہیں اس حوالے سے. اگر قرآن کی حفاظت کے حوالے سے اور سنت کی حفاظت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو آج کی کلاس اسی کی نظر ہو جائے گی. چلتے ہیں آگے. فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, بس اگر وہ آپ کی یہ بات قبول نہ کریں تو فَاعْلَمُوا, پر جان لو, أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ, تو یہ ساری کتاب مکمل کتاب اللہ کے علم سے اتری ہے. بس ختم. اس میں کوئی انسان کا عمل دخل نہیں ہے. ڈائریکٹ نبی پر وحی اتری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو لکھوا دیا. اچھا, منکر حدیث کا ایک شوشہ ہے, جو منکرین حدیث ہے نا وہ ایک شوشہ دیتے ہیں. وہ جب قرآن کی بات آتی ہے نا تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور جب حدیث کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو انسانوں کی کاوش ہیں. اب آپ دیکھیں کتنی بڑا ستم اور کتنی بڑی جو ہے وہ ناانصافی ہے. قرآن لکھنے والے کون تھے؟ صحابہ. قرآن پڑھنے والے کون تھے؟ صحابہ. یاد کرنے والے کون تھے؟ صحابہ. مبلغ کون تھے؟ صحابہ. یہاں بھی تو سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بشر ہی ہے نا بھائی. تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اللہ کی حفاظت میں ہے. اچھا, جب یہی کام حدیث کے حوالے سے صحابہ اکرام کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ تو بشر ہیں, یہاں آ کر فرشتے بن گئے سارے. یہ عجیب دو رخ پالیسی ہے. جبکہ دونوں قسم کی وہی, قرآن مجید کی بھی وہی اور حدیث کی بھی وہی, لکھنے والے وہی صحابہ اکرام تھے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لکھوا رہا تھا صحابہ اکرام سے. 60 کے قریب صحابہ اکرام تھے, 60 کے قریب کاتبین وہی تھے نبی علیہ السلام کے, جس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. جی ہاں, اور یہ ایسے تھوکے ہوئے چنے ہیں جو لوگ چبا رہے ہیں اس کو, ایسے تھوکے ہوئے چنے چبا رہے ہیں لوگ. آپ دیکھیں نا ایک آدمی, مگر آپ کو بتاؤں کچھ عرصے پہلے میں یہاں سے رہ کر گیا ہوں, یہ آپ کا 4 کے چورنگی کے بعد جو مدیہ ہے نا وہاں پہ میں 582 میں رہ کے گیا ہوں وہاں پر. آپ یقین مانیں رات کو 3 بجے مجھے اتفاق ہوا باہر جانے کا میڈیکل میں. تو باہر 3 بجے جو ایک پتلا جیسے بالکل آپ یہ سمجھ لیں کہ نشے کا عادی ایک آدمی تھا, وہ 8-10 جو ہے وہ لڑکوں کو لے کے بیٹھا ہوا تھا اور بات ہو رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. میں نے کہا کہ یار یا تو یہ عیسائی ہے یا تو پھر یہ منکر حدیث ہے. ایسا وہ منکر حدیث تھا. اب کیا تک بنتی ہے رات 3 بجے سب کے دماغ خراب کرنے کی. کہہ رہا ہے کہ یار دیکھو یہ کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ بولا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کافی نہیں تھے کیا؟ بولا لگتا ہے کہ کوئی عیسائی کی کوئی گڑی ہوئی یہ روایت ہے. تو میں نے کہا یہ بتاؤ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے؟ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا. میں نے کہا لگتا ہے یہودیوں کا ہے گڑا ہوا. ہمارے نبی کے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ کتنے 100 سے زیادہ مقامات پر ہے. حالانکہ زیادہ نام اور کم نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ کو پتہ ہے محمد علی مرزا مگر شرم کی انتہا, بے شرمی کی انتہا کر دی اس بندے نے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. پتہ کیا کہتا ہے اپنے تقریر میں, اس کو آپ الگ کلپ بنائیے گا. کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے زیادہ نام شیطان کا لیا ہے پورے قرآن میں.
جبکہ شیطان کا نام جو ہے وہ درجنوں کے اعتبار سے، اور نبیوں کا نام صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام دیکھیں تو جو ہے وہ 100 سے زیادہ اللہ پاک نے نام لیے ہیں. جو منہ میں آتا ہے بغداد اپنے آپ کو مفسر قرآن کہتا ہے، اپنے آپ کو علماء کو چیلنج کر رہا ہے کہ میں صرف نو کی غلطیاں نکالوں گا، جبکہ عبارت پڑھنے اس کو نہیں آتی، آیتیں پڑھنے اس کو نہیں آتی. کیسے لوگ ہیں؟ اور ہمارے یہاں پبلک جا ہی رہی ہے. آپ یقین مانیں، میں نے یہ پہلے ہی یہ کہا تھا کہ یہ صحابہ اکرام کو، اس کی وجہ سے صحابہ اکرام کے اوپر لوگ تان کریں گے اور گالیاں دیں گے. آج اللہ کی قسم، آپ مرزا کے پروگرام جو امیر معاویہ رضی کے حوالے سے جو خلاف پروگرام کرتا ہے، آپ اس کے نیچے یوٹیوب پہ کمنٹس پڑھ لیں. صحابہ اکرام کو اللہ معاف کرے، استغفر اللہ العظیم، ان کے والدین کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، خصوصاً امیر معاویہ رضی کا جب نام آتا ہے تو آپ جا کے چیک کر لیں. اس کا قصوروار کون ہے؟ یہ مرزا جہلمی قصوروار ہے. اگر توبہ نہیں کرے گا اور اللہ کے ولیوں سے ایسا ہی بغض رکھے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہلمی سے جہنمی بن جائے، یہ جہنمی بن جائے. اگر توبہ نہ کرے تو میں اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں، مجھے علم نہیں ہے اس کا. لیکن چونکہ صحابہ اکرام ایمان کا ایک حصہ ہے، اور جو صحابہ اکرام کے گالیاں دلوائے گا اس کا ایمان ختم ہے کہ نہیں ہے؟ اہل سنہ کا عقیدہ ہے یہ، اس کی وجہ سے گالیاں پڑ رہی ہیں. دیکھیں آپ کمنٹس، میں نے پروگرام نکالے اس کے جواب میں. اس نے کیا کہا اپنے پروگرام کے اندر؟ پروگرام میں کہتا یہ ہے، امیر معاویہ رضی پر بات چیت چل رہی ہے. ایک تو اتنا بڑا دشمن ہے نا امیر معاویہ رضی کا، وہ پتہ نہیں امیر معاویہ رضی نے کیا کر دیا اس کے ساتھ. امیر معاویہ رضی کے حوالے سے اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ کاتب وحی نہیں ہے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خیبر کے دن، یعنی اس سن کے اندر ایمان لائے 7 ہجری کے بعد. کہتے ہیں 7 ہجری کے بعد یا 8 ہجری کے بعد کون سی وحی لکھی گئی ہے؟ کہتا ہے 99.9% وحی لکھ دی جا چکی تھی، یعنی 1%، صرف 1% وحی تھی، اور دوسرے صحابہ اکرام لکھتے تھے. ان کے پاس کیا وحی کا تھا معاملہ؟ کتنا بڑا جھوٹ ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ بول دیا اللہ پر اور اس کے رسول پر، جبکہ پوری سورہ مائدہ جو ہے وہ خیبر کے بعد نازل ہوئی ہے. اور اسی میں یہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین مکمل کر دیا. سورہ توبہ خیبر کے بعد نازل ہوئی ہے، پوری سورہ توبہ، پوری سورہ توبہ 3.25 پاروں کے قریب یہ سورتیں، اور سود کی سارے احکامات اور آیات یہ سب جو ہے وہ خیبر کے بعد نازل ہوئی ہیں. اور پھر میں یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی تمہیں کس نے کہا کہ صرف قرآن ہی اللہ کی وحی ہے؟ سنت بھی تو ہے. کیا سنتیں نہیں لکھی جا رہی تھیں؟ کیا صحابہ کرام حدیثیں نہیں لکھ رہے تھے؟ کیا ایک سنت کو 2 سال کے اندر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی گفتگو نہیں کی؟ کیا کوئی طریقہ نہیں بتایا؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وائل بن حجر اور مالک بن حویرث جو ہے یہ 9 ہجری کے اندر ایمان لانے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے کتنی ساری حدیثیں اللہ کے نبی سے کوٹ کی نماز کے سلسلے میں. اس سے کیا نکلتا ہے سارا؟ یہ ساری باتیں ہیں بھائی، بہت ساری باتیں خیر اور کرنے کی. تو فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَاعِكٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ. یہ چاہتے ہیں کہ فرشتہ نازل ہو جائے نبی آپ کے ساتھ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے، تو کہہ دیجئے 10 صورتیں لاؤ. اور اگر تم یہ نہ کر سکو، یعنی اگر یہ تم چیلنج کو قبول نہ کر سکو، تو بس جان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اللہ الہ الا ہو، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ قرآن معبود کی طرف سے اترا ہے، عابد نے نہیں اس کو اتارا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا کہ کیا اب تم مسلمان ہوتے ہو؟ کیا اب تم میری بات ماننے کے لیے تیار ہو؟ اگر نہیں تو پھر من کانا یرید الحیات الدنیا، تم میں سے جو کوئی دنیا گانی زندگی کو چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کی زینت کو، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیں گے. سن لیں جی، آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی وعید ہے یہ. جو دنیا کے اندر اعمال چاہتا ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے، وہ صحابی چوزے کی طرح ہو گئے تھے، سکڑ کے چوزے کی طرح، حدیث کے الفاظ چوزے کی طرح. آپ نے فرمایا بھائی کیا دعا کرتے ہو؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو بھی تجھے آخرت میں مجھے تکلیف دینی ہے تو ادھر ہی دے دے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کون برداشت کر سکتا آخرت کی تکلیف؟ آپ نے فرمایا یہ مت کہہ.
تو یہ دعا پڑھ، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حدیث بات ہے جب انہوں نے یہ پڑھا تو اللہ نے ان کو صحت دے دی۔ تو اللہ سے کیوں مانگ رہا ہے بھائی کہ تو وہاں کا ادھر دے دے؟ بھائی اللہ ادھر کا بھی اچھا کر دے، ادھر بھی معاف کر دے، یہ ہے اصل تو بات۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا عذاب دے کر اگر تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں ملنے کا، کیا کرے گا وہ تمہیں عذاب دے کر؟ اس کو کیا ملے گا؟ اسی کے قدرت کے اندر اضافہ ہو جائے گا تمہیں عذاب دے کر، یا وہ اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے تمہیں عذاب دے کر؟ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک خوش نہیں ہوتے کہ اپنے بندے کا عذاب، نافرمان سے نافرمان بندے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ خوش نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں ہے کہ بندہ عذاب میں جائے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے ہم دے دیتے ہیں اس کو، جو دنیا کی زندگی کوئی نیک اعمال کرتا ہے اس لیے کہ دنیا مل جائے، شہرت مل جائے، مال مل جائے، متاع مل جائے، دے دیں گے ہم، لیکن فرمایا کہ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور فرمایا کہ دنیا میں ہم اس کو دے دیں گے اور اس میں وہ کبھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے کافروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ کافر جو ہے ان کی دنیا بڑی اچھی ہے، ان کی دنیا جو ہے بہت اچھی، اور ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو کوئی کافر اگر دنیا کے اندر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا نُقِمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے اعمال کو قائم ہی نہیں کریں گے، ترازو کو قائم ہی نہیں کریں گے، ترازو ان کے لیے قائم نہیں ہوگا، ترازو ہوگا ایمان والوں کے لیے قائم۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو یہ ترازو جو ہے دراصل ایمان والوں کے لیے قائم ہوگا، اور یہ ترازو کیا ہے؟ اعمال کے اندر تولے جائیں گے۔ امام بخاری کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، غنی کے رحمت فرمائے، محدث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کو، آپ نے صحیح بخاری کے آخری کا جو چیپٹر ہے کتاب التوحید، کبھی موقع ملا ہے بھائیوں آپ کو صحیح بخاری پڑھنے کا؟ کس کس نے صحیح بخاری کا مطالعہ کیا ہے؟ تھوڑا سے، زیادہ سے، کم، کس کس نے کیا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 لوگوں نے، 9 10 لوگوں نے مطالعہ کیا ہے، اور مکمل صحیح بخاری کس نے پڑھی ہے؟ وہ ہاتھ کھڑا کر دے۔ شیخ محترم نے، جی آپ نے، ماشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں اس کے اندر اگر آپ کو یاد ہو بخاری شریف کا بالکل آخری کا چیپٹر، شیخ رفیق ادھر آ جائیں میرے بھائی، شیخ ادھر آ جائیں آپ، ہم آپ کے پیچھے سر نمازیں پڑھتے ہیں، ایسے نہ کیا کریں، ادھر آ جائیں آپ، تشریف لیں۔ تو فرمایا کہ امام بخاری نے آخری جو باب قائم کیا ہے وہ ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ والقدریہ، یعنی جہمیہ اور قدریہ کے رد پہ۔ وہ کیا ہے؟ اور آخری بالکل آخری جو حدیث پیش کی ہے نا وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی جو ہے، اور فرمایا کہ وہ بڑی بھاری ہوں گی میزان کے اندر یہ نیکی، کون سی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس پر جو ہے نا کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے، کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک فرقہ آیا وہ کہتا ہے کہ جی ترازو برازو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہا کہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اعمال جو نیکی ادا کرتا ہے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کہا کہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ کوئی ٹھوس سولڈ چیز نہیں ہے، تو اس کا وزن کہاں سے ہوگا؟ اس طرح سے انہوں نے رد کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے رد کے لیے جو ہے وہ کتاب التوحید اور رد علی الجہمیہ و قدریہ کے نام سے جو ہے انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پہلے یہ بات ایمان والے سمجھ گئے تھے، اور آج جو مسلک کے پٹے آنکھوں پہ چڑھائے ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ دیکھیں کہ ہم جب ٹائر کے اندر جب ہوا بھرواتے ہیں نا تو ہوا کچھ ہے، کچھ سولڈ کوئی چیز ہے، جبکہ ہم اس کو بھی 2.3.30.35، ٹھیک ہے نا، پاؤنڈ ہے نا بھائی، ایسا ہی ہے۔ تو وزن ہے تو کروا رہے ہیں نا بھائی، وزن ہے باقاعدہ اس کا۔ بخار کو دیکھ لیں، بخار کو بھی ٹیمپریچر دیکھا جا رہا ہے 103 ڈگری 102 ڈگری، جب وہ نظر بھی نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو 1400 سال پہلے یہ وحی نازل کر کے بتا دی کہ تمہارے اعمال کو ہم جو ہے وہ پورا تولیں گے۔
آج بھی ہم دیکھیں ان چیزوں کو تول رہے ہیں کہ جو اپنی حیت کے اعتبار سے سولڈ نہیں ہے، ہم اس کو تول رہے ہیں۔ تو امام بخاری نے پہلے ہی یہ باب قائم کر کے ان کا رد کر دیا تھا، جبکہ اس وقت کوئی پنچر کی دکانیں نہیں تھی، کوئی تھرمامیٹر نہیں تھا، لیکن چونکہ علم تھا اور علم کے حوالے سے وہ جانتے تھے کہ جب نبی نے کہہ دیا تو ما یخرج منہ الا حق، نبی کی زبان حق کے سوا کچھ نہیں کہتی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر اگر آپ پڑھیں گے نا، میں آپ کو 2 امام بخاری کے ابواب کے ذرا تھوڑا سا تعارف کروا دوں تاکہ تھوڑی سی چاشنی آ جائے کلاس کے اندر۔ ایک ہے کتاب الاخبار الاحاد، امام بخاری نے باب قائم کیا، پورا ایک چیپٹر ہے، اور ایک ہے کتاب الحیلہ۔ اخبار احاد جو ہے وہ ان لوگوں کا آپ نے رد کیا ہے کہ جو خبر واحد کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے کہ جی ہم خبر واحد کی بات نہیں مانتے، اس کے لیے پورا تواتر ہونا چاہیے۔ تو امام بخاری نے ثابت کیا اس کے اندر تقریباً 17 کے قریب روایات دے کر، قریب کم و بیش، کہ وہ ساری خبر واحد کے اوپر دلیل ہے۔ آپ خبر واحد دیکھیں نا، اللہ پاک نے جب جبریل امین کو کوئی وحی دی تو وہ اکیلے لے کر آئے تھے نا نبی علیہ السلام کے پاس، نہ کہ پورے جو ہے وہ فرشتوں کی پوری جو ہے جماعت کو لے کر آئے تھے، تو خبر واحد حجت تھی۔ نبی علیہ السلام نے خود نے اکیلے نے بتایا ہے نا، وہ خبر واحد حجت ہے۔ ایک میاں بیوی کی امام بخاری فرماتے ہیں کہ 2 مقد ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی شادی ہوئی، نکاح ہو گیا، اب ایک گھر میں رہنے لگ گئے۔ ایک عورت ہے، کہا کہ اللہ کی قسم ان دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے۔ کیا فرمائے؟ ان دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے، یہ دونوں دودھ شریک بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں۔ اللہ کے نبی سے جدائی کروا دی۔ امام بخاری کہنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو ایک عورت آئی، ایک عورت کی بات کو قبول کر کے نکاح توڑوا دیا، پتہ چلا کہ خبر واحد حجت ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، پھر امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ مالک بن حویرث آئے، 20 دن رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دین سیکھا، نماز سیکھی۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو جا اپنے گھر والوں کو، اپنے کنبے قبیلے کو یہی چیزیں سکھا جو ہم سے تو نے سیکھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اکیلے گئے، خبر واحد حجت ہے، ثابت کر رہے ہیں وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور قرآن مجید، یہ تو انسان ہے نا، قرآن مجید جو ہے وہ حدود کی خبر کو قبول کر رہا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں سورہ نمل 27ویں سورت کو، تو سلیمان علیہ السلام قطاریں لگا کے سب کی حاضریاں لے رہے تھے، کہہ رہے کہ ماری اللہ اور الحدود، کیا بات ہے، حدود غائب ہے، دیکھ نہیں رہا اس کو کہاں ہے۔ پھر وہ ساری خبر لے کر آیا کہ میں نے وہاں جو ہے وہ ایسی قوم کو دیکھا ہے جو سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کی خبر کو قبول کر لیا، جبکہ ایک حدود تھا۔ تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں کرنے کی، اور یہاں پر انہوں نے ان کا رد کیا، اور انہی کا رد آگے جا کر ایک جگہ پر کیا، کتاب الحیل کے اندر۔ حیلہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے احناف کا کہ اگر آپ اتحیات کے اندر بیٹھے ہوئے ہو اور سلام پھیرو اور ہوا خارج ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سلام پھیر دو، آپ کی نماز ہو گئی۔ امام بخاری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر وضو کی نماز جو ہے وہ مقبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ وضو جب ٹوٹ گیا، بھلے ایک سلام ہے باقی ہے دوسرا سلام بھی تو نماز ہی کا حصہ ہے نا، تو کہتے ہیں کہ وہ اپنی نماز کو دہرائے گا۔ ان کا رد۔ اور پھر ہیلا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہیلا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد، ایک آدمی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، ایک سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اس نے کیا کیا کہ اس زکوٰۃ کو اپنی بیوی کے نام کر دیا، اس مال کو فرض ہونے سے پہلے بیوی کے نام ہو گیا، زکوٰۃ دینے سے بچ گیا۔ میں آپ کو طریقہ نہیں بتا رہا بھائی کیسے کرو، بتا رہا ہوں کہ یہ ہیلا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کا رد کیا ہے۔ تو اگر آپ صحیح بخاری شریف پڑھیں گے نا، اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ احسن البیان لے لیں یا تیسیر القرآن لے لیں کیلانی صاحب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بخاری شریف کا بھی مطالعہ تھوڑا 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 آپ کریں، اس میں بڑی برکت ہے قرآن و حدیث کا مطالعہ۔ میں شیخ بیٹے میں جانتے ہیں، ایک تھے محدث شیخ عبد الحق ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدث تھے۔ یہ تھے شیخ ثناء اللہ مرتصری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، تقریباً کوئی 20 25 یا 30 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ ماشاءاللہ عرب کے محدث تھے، عبد الحق ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 5 جلدوں پر، لب اللباب فی تراجم والابواب کے نام سے، بخاری شریف کی جو ہے وہ جو تراجم جو ہے نا اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے نا بخاری شریف کو مسند کے اندر تبدیل کر دیا، یہ ایک فن ہے، اور ان کے ہاتھ کا قلمی نسخہ 7 جلدوں پر الحمدللہ میری لائبریری کے اندر موجود ہے۔ کبھی آپ آئیں گے تو آپ کو زیارت کرواؤں گا ان کے ہاتھ کی۔ اور یہی نسخہ جو ہے، ایک نسخہ ان کے پاس تھا شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے پاس، شیخ ابن باز جو سعودیہ کے جو مفتی تھے، اور الحمدللہ ایک نسخہ میرے پاس ہے، باقی نسخوں کا مجھے نہیں پتا۔
تو عبدالحق ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ روزانہ ان کی عادت تھی، اگر آپ پرانی بخاری شریف لینا تو عزیز دوستو اس کو نا پاروں میں تقسیم کیا گیا، 30 پاروں میں. آپ نے دیکھا ہے شیخ پرانی بخاری، اس کو اگر آپ کھولیں گے نا 10 پارے کر کے 30 پاروں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ کے 3 پارے، یعنی یوں سمجھ لیں اگر کتاب الوحی پڑھی ہے، کتاب الوحی پڑھی، اور کتاب جو ہے وہ علم پڑھی، کتاب الایمان پڑھی، کتاب الطہارہ پڑھی، کتاب الوضو پڑھی، کتاب الغسل پڑھی، کتاب الصلاۃ، کتاب المواقیت الصلاۃ، یہ 3 پارے ہو گئے اس کے. ڈیلی 3 پارے پڑھتے تھے، آگے سے آگے بڑھتے جاتے تھے. وفات کا وقت قریب آ گیا، اب جان نہیں ہے، رمق نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا کہ قرآن اور بخاری لاؤ. قرآن لیا، دیکھا اس کو، بولا بخاری شریف لاؤ. بخاری شریف لیا، بخاری شریف کی طرف نظر دہرایا، اس کو یوں ہاتھ پھیر رہے تھے بخاری شریف کو. کہتے کہ یوں بخاری شریف کی طرف ہاتھ پھیر رہے تھے اور آنسو نکل رہے تھے اور اللہ نے روح قبض کر لی. عبدالحق ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت کرے. ابو القاسم بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے فارسی میں ایک شعر کہا ہے، مجھے فارسی تو نہیں آتی، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے اپنی بغلوں کے اندر مختلف چیزیں لائیں گے. کہتے کہ میں تو قیامت کے دن اپنی بغل کے اندر بخاری شریف دبا کراؤں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بڑی کافی ساری باتیں کرنے کی ہے بھائیوں. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نواز دے. تو فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے سوائے آگ کے. کن کا؟ جنہوں نے دنیا کی زینت، دنیا کی مال، دنیا کی متاع، دنیا کی شہرت، دنیا کے اسباب چاہنے کے لیے دین کو استعمال کیا، یا اپنا ساری زندگی دنیا کے لیے لگا دی. میں بہت سارے بھائیوں کو کہتا ہوں اس بات کی طرف کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہو میرے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کی قسم بڑا پھنسا ہوا ہوں. تو میں نے کہا آپ پھنسے ہی رہو گے، آپ نکلو گے کبھی بھی نہیں. یہ دنیا ایک شیرخوار جو ہے بھیڑیے کی طرح ہے جو آپ کی ٹانگیں نوچ رہی ہے اور آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. ایک حدیث قدسی ہے، ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے بیٹے آدم کے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں تیری فقیری دور کر دوں گا. واسد فقرک، تیری فقیری جو ہے نا، سدا یسد روکنا، میں تیری فقیری کو روک دوں گا. میں یہ تو جو محتاج ہے نا، تیری محتاجی ختم کر دوں گا، میرے ذکر کے لیے وقت نکال لے تو. اور فرمایا کہ اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تیری فقیری بھی دور نہیں کروں گا، اور تیرے ہاتھوں کو اتنا زیادہ مصروف کر دوں گا کہ تو پارٹ ٹائم، 3rd ٹائم، 4th ٹائم تو جاب بھی کرے گا تو تب بھی تیرا خرچہ پورا نہیں ہوگا. ایک دفعہ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو ایسے گفتگو ہو گئی، کمپیریزن اپنا مولوی اور بزنس مین کا. اب بات ایک بڑی اچھی سی ذہن میں آ گئی، تقابل. میں نے کہا کہ اگر آپ مولوی صاحب سے بات کریں نا، ہمارے جو امام صاحب ہیں ماشاءاللہ، ہمارے امام صاحب کی مثال لے لیں، بھائی تنخواہ کیا ہے؟ بھائی جی 12,000 13,000 ماشاءاللہ، بچے بھی ہیں. تو میں نے کہا ایک مولوی صاحب تھے، میں نے کہا ان کی تنخواہ کتنی تھی؟ میں نے کہا 15,000. میں نے کہا پوچھا بھائی کیسے چل رہا ہے معاملہ؟ الحمدللہ بہت زبردست. اچھا بھائی کتنی شادیاں ہیں؟ کہنے کا شیخ 4 شادی. میں نے کہا بچے کے لیے 18. اچھا. میں نے کہا باقی سب گزر وقت؟ بولا بہترین. کتنی تنخواہ؟ 15,000. بہترین جا رہا ہوں الحمدللہ، بس قرآن پڑھاتا ہوں سب کو اور اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے. میں نے کہا یہی چارٹر اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لے، 4 لاکھ کی کتنی تنخواہ ہے بھیا؟ 4 لاکھ ہے. گزر اوقات بڑی پریشانی ہے. کتنے بچے؟ بچے 2 ہی اچھے. یہ وقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ حقیقی تقابل ہے دنیا کا. آدمی آپ یہ دیکھیں نا، مجھے یہ بتائیں، ڈاکٹرز بھی جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو باہر روڈوں پہ نظر آئیں گے، ایڈوکیٹ نظر آئیں گے، مگر دنیا کے ہر طبقے والا مولوی نظر نہیں آئے گا کہ بھائی تنخواہ بڑھاؤ، باہر نہیں نظر آئے گا. شاید غلط تو نہیں کہہ رہا، ایسا ہی ہے نا؟ مولوی کبھی نظر آیا آپ کو کہ مولویوں کی ریلی نکلی ہے بھائی تنخواہ بڑھاؤ؟ وہ گزار. یہ اللہ کی برکتیں ہیں، یہ توکل کی بڑی برکتیں ہیں. یہ جو جتنا دین کے ساتھ چمٹا رہے گا نا، اس کے معاملات اللہ ایسے پورا، لوگ سمجھیں گے کہ وہ کھڑپ پتی ہے، جبکہ وہ ہماری گجراتی میں مثال ہے کہ اپنا جو ہے اپنا اوپر سے تو واہ واہ بھیتر کی جانے رب. اوپر سے تو بندہ واہ واہ سمجھ رہا تھا، اندر کی تو اللہ ہی جانتا ہے. وہ اردو میں کہتا ہے نا کہ مٹھی بند تو کروڑوں کی کھلے تو خاک بھی نہیں. تو بھائی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ عزتیں رکھتے ہیں اور اللہ برکتیں دیتے ہیں. تو آپ جتنا دین کی طرف فکر کریں گے نا، دنیا کی فکروں سے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آزاد کر دے گا آپ کو. اگر آپ کلاس کے لیے یہاں ٹائم نکالیں گے ہفتے کے دن، تو پھر سارے ہفتے اللہ برکت دے دے گا. ہے بھائی نوید بھائی؟ افمن کان، بس 2 آیتیں آج کی ہیں.
افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلو شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ. فرمایا افمن، اس کے اس ایک لفظ میں 4 ترجمے، آ کیا، فا پھر من جو. افمن کیا پھر 3، کان علی بینہ من ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے بین کہتے ہیں روشن ہدایت، بینات واضح دلائل، وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، شاہد منہ، اور اس کی طرف سے گواہ بھی کر رہا ہو، ومن قبل کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے جو موسیٰ کو جو کتاب دی گئی تھی وہ امام تھی. امام کہتے ہیں گائیڈ لائن دینے والی چیز کو. ہم کہتے ہیں نا امام صاحب کیوں کہتے ہیں؟ وہ آگے ہوتا ہے. آپ عربی میں بجائیں گے امامک، ہم بولیں گے امامک این نذهب، کہاں جانا ہے؟ امامک، آپ کے آگے جانا ہے. ابھی نئی عربی میں تو اس کا سارے جو ہے نا وائشر ڈھیلے کر دیے، علی طول کہتے ہیں، لیکن وہ یہ کہ صحیح عربی جو ہے اس میں یہ کہ امامک، وَأَيْنَ نَذْهَبُ امامک وَيَمِينُ الشِّمَالُ امامک، آگے کی طرف ہم نے جانا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب تھی وہ کیا تھی؟ رحمت تھی. اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان لائے. وَمَن یکفر بہ من الاحزاب، اور گروہوں میں سے جس نے اس کا انکار کر دیا، فالنار موعدہ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. فلا تک فی مریۃ من، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شک میں مت رہیے گا. یعنی یہاں پر ہمیں جو میسج جو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس نبی پر جو کتاب اتاری جاتی ہے، اگر قوم اس کتاب کا انکار کر دیتی ہے تو وہ برباد ہو جاتی ہے. اور کتاب کا مفہوم بھی سمجھ لیں، آج آپ کتاب کا مفہوم بھی سمجھ کے جائیں. ہمارے یہاں عام طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ کتاب کا مفہوم یہ وہ ہے جو بین الدفتین، دو گتوں کے درمیان ہے، جبکہ کتاب کا مفہوم یہ نہیں ہے. لغت کی کتابوں کے اندر کتاب کہتے ہیں الاحکام والفرائض. احکام والفرائض یعنی وہ چیز کہ جس کے اندر احکامات درج ہوں، اور وہ چیز جس کے اندر فرائض ہوں، ایکٹس ہوں، احکامات ہوں، قانون ہو، اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں کتاب. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کتاب. دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں سورہ 9 کی 36 میں فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کے نزدیک 12 مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں موجود ہے. 12 مہینے کی گنتی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، سارے بھی ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا منھا اربعۃ الحرم، اور پھر اس میں کیا ہے؟ 4 مہینے حرمت والے. اب فرمایا کہ 12 مہینوں کی گنتی بھی ہے اور 4 مہینے حرمت والی فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. اب ہمارا عام آدمی کیا کرتا ہے کہ کتاب اللہ سے مراد قرآن سمجھتا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ 12 مہینے کی گنتی اس کتاب کے اندر موجود ہے. ایک دفعہ رحیم یار خان میں پروگرام تھا، اور وہ پروگرام بھی جو ہے وہ اصول حدیث پر تھا. تو ایک صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور وہ ڈینگے مارنے لگ گئے اس بات کے اوپر، یعنی دعوے دار تھے کہ جی یہ قرآن ہر چیز بیان کرتا ہے، یہ ٹوٹلی جتنے بھی مسائل آپ کے ساتھ درپیش ہے نا وہ سب اس کے اندر موجود ہے. میں نے کہا مکمل؟ کہنے کہا ہاں. میں نے کہا کیوں؟ بولے اس سے قرآن یہ خود کہہ رہا ہے کہ اس میں ہر شے موجود ہے. میں نے 12 مہینے کی گنتی نکال دو. بولے کتاب میں. میں نے کہا نکال دو کتاب میں. وہ ڈھونڈا تھک گیا، ڈھونڈ کے تھک گیا. میں نے کہا ٹائم چاہیے گا کہ ہاں. میں نے کہا 1 سال کا لے لو، اگلے سال پروگرام ہوگا، پھر آئیں گے، پھر ملاقات کریں گے. 1 سال کے بعد کہا کہ ہاں جی وہ 12 مہینے کی گنتی. کہہ رہے غور کر رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہے؟ غور، تدبر چل رہا ہے. میں نے کہا کیسے تدبر کر رہے ہو بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے غور کرے. میں نے کہا ایک آیت پر 1 سال لگاؤ گے تو 6000 سے زیادہ 6000 سال کہاں سے لاؤ گے بھائی؟ ایک آیت تم نے اس کو بھی کلیئر نہیں کیا. پورا 1 سال آپ اندازہ کر لیں کہ ایک طالب علم، ایک عام سے عام آدمی جو ہوتا ہے نا، بالکل لیمن، بالکل عام آدمی، وہ بھی 2-3 مہینے میں 4 مہینے میں کوئی نہ کوئی غور فکر کر کے کسی سے پوچھ پاچھ کے آپ کو کوئی نہ کوئی رزلٹ دے دے گا. 1 سال کے بعد بھی جواب نہیں ہے. میں نے کہا تم دے بھی نہیں سکتے. کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ تم نے کتاب اللہ سے مراد صرف یہ قرآن سمجھ لیا، لیکن کتاب اللہ سے جو مراد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے فرائض، چاہے وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے اترا ہو یا نبی کی زبان سے اترا ہو. میں کہا یہ ہو اس سے مراد. پھر بات گھما دی. اچھا ان لوگوں کو بات گھمانا بڑا آتا ہے. بات گھما دی. یہ کہنے لگے کہ یہاں کتاب سے مراد تو یہ تو لوح محفوظ ہے. میں کہا پھر نہ نہیں. کہنے لگا ہاں لوح محفوظ ہے. میں کہا قرآن میں جہاں کتاب اللہ آتا ہے وہ لوح محفوظ ہے. ہاں لوح محفوظ ہی ہے. میں نے کہا پھر تو یہ کتاب شک سے بھری ہوئی ہے. کہنے لگا نہیں ہے شک. میں نے کہا کیوں، کیا دلیل ہے؟ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں نے کہا اس کتاب سے مراد بھی لوح محفوظ ہے.
کہنے کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں شک نہیں ہے. سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہے نا, میں نے کہا اس کتاب سے مراد پھر یہ کتاب نہیں ہے لوح محفوظ ہے, اب اس سے مراد یہ کیوں لے رہے ہو؟ جب تمہاری پھنستی ہے تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ کتاب ہے, اور جب ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں تو یہ کتاب نہیں ہے لوح محفوظ ہے. تو جبکہ خیر بہت ساری باتیں کرنے کے لیے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کتاب جو ہے, اچھا یہاں پر میں ایک اور بھی بڑی زبردست بات آپ کو بتاتا چلوں, ہر نبی کو کتاب نہیں ملی, کیونکہ دو علماء نے, اہل علم نے وحی کی دو اقسام, جو بڑی بڑی جو اقسام ہے وہ دو اقسام پہ تقسیم کیا ہے. ایک قسم ہے وحی کی جس کو ہم کہتے ہیں وحی جلی, اگرچہ یہ لفظ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے, لیکن چونکہ آسان کرنے کے لیے اس کو تقسیم کر دیا ہے وحی جلی, جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپریس ریولیشن, یہ ہے وہ قرآن مجید. اور دوسری وحی ہے وحی خفی, ٹیسک ریولیشن. وحی خفی کیا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں کی حیثیت اللہ کے نزدیک یکساں ہے, اگرچہ ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک نبی کا کلام ہے, لیکن چونکہ وحی کے اعتبار سے اور حجت اور دلیل کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک یکساں حیثیت ہے دونوں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, حدیث کا نمبر 4043 ہے, کتاب السنہ ہے ابو داؤد کی. رسول اللہ فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, سنو مجھے قرآن مجید کی طرح اس جیسی ایک اور بھی چیز دی گئی ہے, اور وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پتہ چلا مثل ہے. علامہ مروزی رحمۃ اللہ نے کتاب السنہ لکھی ہے, ایک ہی جلد پر ہے, عربی میں ہے کتاب السنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے, اس کی بھی حجت کے اعتبار سے ایسے ہی مقام ہے جیسے قرآن مجید کا ہے. یہ تو ہمیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے ہمارے مسلکوں کی وجہ سے. میں اگر آپ کو یہاں پر یہ باتیں بتاؤں نا تو دل کے زخم جو ہے نا وہ دوبارہ ہرے ہو جائیں گے. ہمارے مسلکوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ستم ہمارے مسلکوں نے کیا ہے نا, ہمارے پاک و ہند کے جو مسلک ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اتنی بڑا ستم کر دیا حدیث رسول سے. ایسے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف لوگوں کی انگلیاں اٹھی ہیں, باقاعدہ اس کے اوپر ورک ہوا ہے. اب دیکھیں وطر کی ایک حدیث ہے, معذرت چاہتا ہوں نام پھر بھی نہیں لوں گا میں کسی کا. وطر کی ایک حدیث, وطر کی, ٹھیک ہے, ایک رکعت وطر کی. جن کے مسلک میں ایک رکعت وطر نہیں ہے نا, انہوں نے کہا, ان کے بڑے عالم نے, جید عالم نے کہا 14 سال تک یہ حدیث پڑھتا رہا, لیکن 14 سال تک اس حدیث کی تعویل کے اندر مصروف رہا. 14 سال کے بعد حدیث کی تعویل سوجھی مجھے. اللہ کی قسم, مسلمان حدیث کی تعویل دینے میں 14 سال صرف نہیں کرتا. مسلمان کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ حدیث ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے میں زندگی صرف کر دیتا ہے. 14 سال لگا دیے حدیث کو ٹیڑھا کرنے کے لیے, حدیث کو موڑنے کے لیے, 14 سال لگا دیے. اور یہ تو آپ نے سنا ہوگا ان کا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, فیض الباری والے, بخاری شریف کی شرح لکھی انہوں نے فیض الباری. بڑے ان کے جو ہے وہ احناف کے یہ بڑے محدث تھے, اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمایا آپ کو. آخری وقت میں رو رہے تھے, اور یہ واقعہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب وحدت امت ایک رسالہ لکھا ہے انہوں نے, وحدت امت, اس میں لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ رو رہے تھے, تو انہوں نے, لوگوں نے کہا کہ حضرت پوری زندگی آپ نے دین کا کام کیا ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ کہاں میں نے دین کا کام کیا ہے. بولا حضرت کیا کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے شاگرد آپ کے. کہا کہ ہاں پوری زندگی مسلک بچانے کا کام کیا ہے میں نے, دین کو بچانے کا کام نہیں کیا. اشرف علی تھانوی نے وحدت امت میں شیخ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ کوٹ کیا ہے, انظر ہنا کا منشا فلیرج ہنا کا, دیکھ لے کوئی جس کو جانا ہے. زندگی ختم کر دی. اور اگر یہی زندگی اس کتاب اور سنت کی ترویج پر لگائی جائے, حدیث آ رہی ہے جی ہم نہیں کریں گے, رفع الدین کی حدیث آ گئی, نہیں جی حدیث صحیح ہے, الصحیح الکتب بعد کتاب اللہ, الصحیح ما فی الباب, اس زمن میں سب سے صحیح ترین حدیث یہی ہے, سلسلۃ الذہب, سونے کی زنجیر بھی یہی ہے, لیکن ہم نہیں کریں گے اس لیے کہ ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے. یار یہ کیا ہوا یار, یہ کیوں, یہ کیوں؟ آپ کو اللہ کے نبی کے قول آ گیا ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو ساری باتیں ختم ہونی چاہیے. تو عزیز دوستوں, بات یہ اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہے ہیں, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, ان باتوں کو اکثر لوگ نہیں جانتے, اکثر لوگ بے خبر ہیں ان باتوں سے. اب خبردار ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کتاب اور سنت کے اوپر محنت کرنی چاہیے. کتاب کے معنی قرآن نہیں, قرآن و سنت, یعنی 100% کچھ قرآن میں ملیں گے, کچھ
بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں علامہ جساس ہیں, یہ ایک بڑے مفسر قرآن ہیں, اگرچہ عقیدتاً جو ہے یہ معتزلی ہیں علامہ جساس, لیکن چونکہ ایک بڑے معتبر شخصیت گنائی جاتی ہیں. علامہ جساس نے اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھا کہ پورے قرآن کے اندر تقریباً 500 قوانین ذکر کیے گئے ہیں, اور ویسے آپ حساب لگائیں گے تو آپ صحیح بخاری کا بھی اٹھائیں اور اس کی فہرست دیکھ لیں, اس کی کنٹینٹ دیکھ لیں, اس کے انڈیکس دیکھ لیں, آپ کنٹینٹ کے اندر جائیں کتنے قوانین ہیں. پوری زندگی گزارنے کے لیے ہزاروں قوانین ہیں, جبکہ قرآن نے 500 قوانین کے بارے میں بتایا, اور وہ بھی اجمالاً ذکر ہے, مفصلاً ذکر نہیں ہے. اور قرآن نے خود نے سورہ نحل کے اندر 16ویں کی 44 میں فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے نبی اس کتاب کی تفسیر آپ نے کرنی ہے, اس کی تشریح آپ نے کرنی ہے, اس کی تبیین آپ نے کرنی ہے, اس کو واضح آپ نے کرنا ہے امت کے لیے, تاکہ یہ لوگ غور و فکر کرنے والے بن جائیں. اب وہاں اگر آپ ترکیب دیکھیں نا, اللہ پاک نے فرمایا ہم نے کتاب نازل کر دی, پہلی بات. پھر اس کے بعد غور نہیں ہے, فرمایا اب اس کی تشریح آپ کریں. ترتیب دیکھیں آپ. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب یہ غور کرنے والے بن جائیں. تو ترتیب اور منشا یہ اللہ تعالیٰ کی. اب آپ دیکھیں, آپ ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. اسکول تو آپ سب بھی گئے ہوں گے, اردو کی کتاب کوئی استاد تھا, کوئی ہوتا ہے کہ ایسے ٹیبل پہ رکھ دی اردو کتاب خود ہی پڑھو بھیا, تمہاری سیاسی زبان ہے یہ پاکستان کی ہے بھائی, ایسا ہوا؟ استاد اردو کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہ کتاب جو کتاب عزیز ہے, تمام کتابوں پر قیامت تک غالب ہے, اس کو سکھانے کے لیے کسی استاد کا بندوبست نہیں کیا. سوچنے کی بات ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کئی مقامات پر یعلمہم الکتاب والحکمہ قرار دیا ہے. کتاب والحکمہ, یہ کتاب بھی ہے اور یہ حکمت بھی ہے. نبی علیہ السلام آپ کو کتاب بھی سکھاتے ہیں اور کتاب کی حکمت بھی سکھاتے ہیں, اور وہ حکمت کیا ہے؟ نبی پاک کے طریقہ ہے. اور صحابہ کرام کے درمیان یہی تو ہوتا تھا. ایک صحابی ہے, آیت نازل ہوئی, اللہ کی قسم بات سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ بتا دیں کیا ہے؟ نبی سمجھ تشریح کر دی اللہ کے رسول نے, بھائی اس سے مراد یہ ہے جو تم سمجھ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے, لیجئے. سورہ انعام کی آیت اتری 82, صحابہ نے جو ہے وہ ظلم سے مراد عام ظلم لے لیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ عام ظلم نہیں ہے, اس سے مراد شرک ہے. صحیح بخاری قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 187 آیت نازل ہوئی, وہاں فرمایا کہ حتیٰ یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. یعنی صبح ایک صادق ہوتا ہے, ایک صبح کاذب ہوتا ہے. صحابی نے کیا کیا, عدی رضی اللہ عنہ نے ایک دھاگا لیا, اپنے تکی 2 دھاگے لیے, تکی کے نیچے رکھ لیے. منشا سمجھ نہیں سکے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح کر دی کہ تمہاری منشا جو تم کر رہے ہو یہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی منشا کچھ اور ہے. تو پتہ چلا کہ نبی ہی جانتا ہے کہ رب کی منشا کیا ہے, تم نہیں جان سکتے. اور اہل سنت اسی لیے کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے دین سیکھو, نبی کی حدیث سیکھو. کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال کو صحابہ اکرام سے بہتر کوئی نہیں جانتا. باتیں بہت ساری کرنے کی ہیں. ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. الحمدللہ آج ہم نے 17 آیتیں مکمل کی ہیں. انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی کلاس کے اندر ہم مزید اور پڑھیں گے. اللہ تعالی جو ہے وہ آنا قبول